بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بعد سے نکلی ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کی کنسیپچول اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ لیگل ایشوز اور جورسٹک ٹیکنیکلٹیز پاکستانی لیگل فریم ورک کے حوالے سے اگر مقدمے کے دوران کوئی شخص جائیداد متداویہ جو بھی متعلقہ جائیداد ہے اس کو فروخت کر دے تو یاد رکھیے گا کہ منتقل علیہ مقدمہ کی ڈگری یا حتمی فیصلے کا پابند ہے. جس شخص کے حق میں وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے نا وہ بندہ پابند ہے چونکہ دوران مقدمہ اس نے پراپرٹی خریدی ہے. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ اس بات کی وضاحت دیتی ہے اور پاکستان کے اندر کوئی عدالت یا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہے یا صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے کسی عدالت کے روبرو کسی دعوے کی سماعت یا عدالتی کارروائی کے دوران جو کہ مقدمہ فریقین کی باہمی سازش نہ ہو کوئی بھی فریق اس دعوے یا اس کارروائی کے دورانیے میں بطور فریق ہوتے ہوئے اس دعوے یا کارروائی کا اس جائیداد متداویہ کو متعلقہ جائیداد کو منتقل نہیں کر سکتا. سیکشن 52 اس پہ بار لگا دیتا ہے. اس حوالے سے 2015 YLR پیج 2243 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے اور قانونی لحاظ سے اگر کسی فریق نے دوران سماعت مقدمہ جائیداد متعلقہ کو فروخت کر دیا ہے تو یاد رکھیے کہ منتقل علیہ اصولی طور پر اس دعوے کی ڈگری یا حتمی فیصلے کا پابند ہے. اس لیے کہ منتقل کنندہ اپنے قانونی استحقاق سے کہ جس نے کا تعین اس قانونی استحقاق کا تعین اس عدالت نے کر دیا ہے اس سے زیادہ استحقاق ملکیت کسی منتقل علیہ کو دے ہی نہیں سکتا, کسی کو ٹرانسفر کر ہی نہیں سکتا. خواہ دستاویز جو ہے ڈاکومنٹ ہے جو ٹرانسفر آف پراپرٹی کا اس میں اس فیکٹ کی صراحت کی جائے یا نہ بھی کی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور بعد ازاں منتقل علیہ اس پراپرٹی کا جو ہے وہ بعد میں یہ عذر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا یہ عذر کہیں پہ بھی قابل قبول ہوگا کہ اس کو جائیداد متعلقہ
جو ہے اس کی لٹیگیشن کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو دعویٰ یا کسی کارروائی کے زیر سماعت ہونے کا علم نہیں تھا، لا علمی تھی، 0/0 اس کا رزلٹ ہوگا اور نہ ہی یہ عذر کبھی قابل قبول ہوگا۔ اس حوالے سے 1995 MLD پیج 1553 PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 905 PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 419 اس بات کی ہمیں وضاحت دے دیتی ہے۔ اب کنڈیشن کیا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی سیکشن 52 دوران سماعت مقدمہ کسی اموبل پراپرٹی کو آگے ٹرانسفر کرنے کہ جو بار لگا دی ہے سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں، اس میں کنڈیشنز کے حوالے سے یاد رکھنا کہ سیکشن 52 کے تحت ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت جہاں دوران مقدمہ جائیداد کی منتقلی کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے، وہاں دوران مقدمہ جائیداد کو منتقل کرنے کی صورتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر کمپیٹنٹ کورٹ اس ضمن میں کوئی آرڈر جاری کر دے کہ دوران مقدمہ جائیداد کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، کیا دوران مقدمہ جائیداد کی منتقلی ان شرائط کے تحت ہو سکتی ہے جن کا نفاذ مجاز کمپیٹنٹ کورٹ خود کر دے گی۔ یہ دونوں صورتیں دراصل ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کی ایکسیپشنز میں فال کرتی ہیں، اور بطور ایک سیول لٹیگنٹ کے یا بطور ایک سیول وکیل کے یہ ایکسیپشنز ایک جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ہم فیس کرتے ہیں، اور یہ دو ایکسیپشنز ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کی ہمیں وہ ایکسیپشنز وہ ڈیفنس دے دیتی ہیں جس کے تحت ہم دوران دعویٰ جائیداد کو منتقل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 2004 YLR پیج 487، 1988 CLC پیج 779، 2004 YLR پیج 466، 1985 CLC پیج 420، PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 717، 1982 CLC پیج 816، PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 292، 1992 CLC پیج 1416، 1993 MLD پیج 486، PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 292، 1987 MLD پیج 394، 1990 CLC پیج 670، 1991 MLD پیج 355، 1990 CLC پیج 366، 1990 MLD پیج 232، 1981 CLC پیج 1712، PLD 1981 لاہور ہائی کورٹ پیج 696، اور 1990 CLC پیج 670 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب 2011 YLR پیج 2232 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے۔ آگے بات ٹھہرتی ہے سیکشن 52 ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس پاکستانی سیول جسٹس سسٹم میں اپلائی کہاں پہ ہوگا۔ اس صورت میں ہوگا جب فریقین کے مابین ایک نئے ایجاد شدہ ڈیفینڈنٹ کے خلاف گٹھ جوڑ دوران مقدمہ ہو جائے۔
دو ماتحت عدالتوں کا یہ فیصلہ کسی بھی کیس میں کہ مدعی اور مدعا علیہ نے آپس میں باہمی سازش کر کے نئے ایجاد شدہ مدعا علیہ کے خلاف یہ معاملہ کر لیا ہے تاکہ لسپنڈنس کے تحت پراپرٹی آگے ٹرانسفر نہ کی جا سکے. اب اگر اس طرح کا معاملہ کھل جاتا ہے تو قانون کی بنیاد صاحب اس بات پہ ہے کہ who seeks equity must come with clean hands. اسی طرح ہی ایک ٹیکنیکلٹیز ہم سماعت کے دورانیے میں منتقلی کا جو اصول ہے پریمپشن سوٹس کے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. جیسے دوسرے مقدمات میں پہلے سے وجود میں آئے رائٹس کے اوپر اثر انداز البتہ یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سیکشن 52 جو ہے یہ قدغن لگا دیتا ہے کہ آپ نے دوران سماعت مقدمہ جو ہے پراپرٹی کو ایلینیٹ نہیں کرنا ہے. ٹرانزیکشن ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ واز ایٹ the risk and cost of the purchaser and seller having no protection being hit by the doctrine of lispendence. اس حوالے سے 2018 YLR پیج 1543 1995 CLC پیج 908 1989 PLD 274 1987 CLC پیج 459 2010 YLR پیج 1666 2005 CLC پیج 925 1987 MLD پیج 2828 PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 82. اور جہاں تک معاملہ ٹھہرتا ہے ایپلیکیبلٹی کا، اس حوالے سے 2015 CLC پیج 223 PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 185 اور PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 905 جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے. اب اگر ہم ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس کے کنسیپچول اسٹڈی کے حوالے سے اس کے بیسک انگریڈینٹس یا بیسک اسینشیلس کو اگر ہم ایویلویٹ کرنا چاہیں تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے دیٹ از دا پینڈنگ سوٹ. یعنی ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس پیارے دوست اسی وقت اپلائی ہوگا اگر جائیداد کی بابت کوئی مقدمہ پاکستان کی کسی کمپیٹنٹ کورٹ میں زیر سماعت ہے یا زیر کارروائی ہے. اب بات نکلتی ہے انڈر ہیئرنگ پروسیڈنگز کی کہ کارروائی کا زیر سماعت ہونا پاکستانی لیگل سسٹم میں کہاں پہ فعال کرتا ہے. تو اس حوالے سے قانون کے ایک طالب علم کی نظر میں ہمیشہ سے دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کارروائی زیر سماعت ہے. پہلی بات، جس تاریخ سے پلینٹ عدالت میں داخل کی جائے گی اسی دن سے ہی اس دعوے کا کارروائی کو زیر سماعت سمجھا جائے گا. یا جب کمپیٹنٹ کورٹ با اختیار کورٹ میں کارروائی کا آغاز ہوا ہے اس صورت میں اور اس وقت سے مقدمہ یا کارروائی کو زیر سماعت سمجھا جائے گا کہ اس وقت سے جب یہ مقدمہ آ گیا تھا. اس کے بعد ایک نئی بات سامنے آتی ہے، وہ ہے کنٹینیوٹی آف سوٹ، مقدمے کا جاری رہنا. کیونکہ پینڈنسی آف سوٹ پہلی کنڈیشن ہے لسپنڈنس کی. سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882
کہ مقاصد کے تحت مقدمے کا جاری رہنا اس وقت تک سمجھا جائے گا جب تک کہ فائنل ڈگری یا قطعی عدالتی حکم کے ذریعے اس کا فیصلہ ہونے کے بعد اس قطعی ڈگری یا اس قطعی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو جائے. جب اس قسم کی ڈگری یا حکم ڈسچارج نہ کر دیا جائے یا بوجہ مقررہ میعاد میں سماعت کے خاتمے کی بنا پر ایسی فائنل ڈگری یا آرڈر کی تعمیل اس قانون کی روح سے ناممکن ہو جائے جو نافذ ہو، قانونی اس کا جواز ہی نہ رہ جائے، یا قانوناً کوئی جواز پیچھے رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ نافذ بھی کیا جا سکے یا اس آرڈر کو نافذ کیا جا سکے یا اس ڈگری کو امپلیمنٹ کروا ایگزیکیوٹ کیا جا سکے، اس وقت تک کنٹینیوٹی آف پینڈنسی آف سوٹ رہے گی. میرے صاحب آگے چلتے ہیں. اور جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر مقدمہ تو ختم ہو جائے گا، پھر ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کی جو تلوار ہے وہ اٹھا لی جائے گی، یعنی جائیداد پھر ٹرانسفر کی جا سکتی ہے. اس کے بعد صاحب بات ٹھہرتی ہے، لیکن اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2015 YLR پیج 1348 1984 SCMR پیج 709 PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 818 اور 2007 SCMR پیج 882 کو. اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے ڈیورنگ دا پینڈنسی آف سوٹ کا، اس حوالے سے 1998 SCMR پیج 858 PLD 2007 کراچی ہائی کورٹ پیج 310 2000 MLD پیج 1633 PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 582 1990 CLC پیج 670 2012 SCMR پیج 983 2014 CLC پیج 1689 2015 CLC پیج 162 PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1051 2012 SCMR پیج 983 جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرے گی. اس کے بعد جو دعویٰ ہے جس کے حوالے سے ہم لیسپنڈنس کے ڈاکٹرائن کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں، وہ دعویٰ جس کورٹ میں پینڈنسی رکھ رہا ہے، جس کورٹ میں زیر سماعت ہے، وہ کمپیٹنٹ کورٹ ہونی چاہیے. وہ عدالت اس دعوے کی سماعت کرنے کا اختیار رکھتی ہو، مجاز عدالت ہو، تاکہ اس مقدمے کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ایڈجوڈیکیٹ کر سکے. اگر وہ کمپیٹنٹ کورٹ نہیں ہے تو اس کا فیصلہ ہی وائڈ ہوگا. اگر وہ کمپیٹنٹ کورٹ نہیں ہے دین وہ عدالت قطعی صورت فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی ہے. اور اس دورانیے میں اگر ٹرانسفر آف پراپرٹی کی جاتی ہے تو چونکہ وہ انکمپیٹنٹ کورٹ ہے، اس وجہ سے ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس وہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا اور ایسی ٹرانسفر قابل قبول ہوگی. سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اپلائی نہیں ہوگا، فارغ ہے. اس کے بعد ایک بات اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے
کہ وہ دعویٰ جو زیر سماعت ہے اور اس دعوے کے دورانیے میں اس متعلقہ جائیداد کی منتقلی کو روکا جا رہا ہے، بار کیا کر رہا ہے کہ کبھی قطعی صورت دوران سماعت مقدمہ آگے سے ٹرانسفر نہیں کرنا. اب وہ دعویٰ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے، باہم سازشی ہو کے وہ دعویٰ نہ کریں تاکہ لسپنڈنس اپلائی کروا لیں. ہم کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے پارٹیز کی، ورنہ سازش اور عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش تو یوں ہو سکتی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ ساز باز اور سازش کے ذریعے باہم فیصلہ کر کے مقدمے کی کارروائی شروع کروائیں تاکہ تیسرا فریق جائیداد کی منتقلی نہ کرا سکے. اس غریب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے دونوں مدعی اور مدعا علیہ مل گئے. اس طرح سے اگر پینڈنگ سوٹ سازش پہ مبنی ہے، پارٹیز بدنیتی کے ساتھ معاملہ کر رہی ہیں، تو دین ایسی پینڈنسی آف سوٹ کے دورانیے میں جو پراپرٹی ٹرانسفر کی جا رہی ہے وہ بالکل جائز کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ اس دھوکے کو، اس سازش کو ثابت کرنے کا جو برڈن آف پروف ہے وہ منتقل کرنے والی پارٹی کے اوپر ہوگا. اس کے بعد ایک اہم معاملہ سامنے آ جاتا ہے جو کہ ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس میں زیر غور لانا ہے آپ نے، کہ اس اموبل پراپرٹی کی بابت رائٹ آف پراپرٹی ڈائریکٹلی یا اسپیسیفکلی اس مقدمے یا اس کارروائی میں شامل نہ ہو. اس کے بعد اگر منتقلی دوران سماعت دعویٰ ایسے پرسن کی طرف سے کی گئی جو کہ فریق مقدمہ نہیں ہے، تو پھر ایسی منتقلی لسپنڈنس کے اندر فال نہیں ہے اس کی. اور بعد میں فریق مقدمہ بننے والے افراد پر لسپنڈنس کس طرح سے یہ اپلائی ہوگا. اب یہ بات آ جاتی ہے کہ فریق مقدمہ منتقلی کریں تو ان کو اس منتقلی کی اجازت کیا قانون دیتا ہے، نہیں دیتا ہے. اگر وہ فریق مقدمہ نہیں ہیں وہ اس ایمبٹ میں ہی نہیں آتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس اس وقت اپلائی نہیں ہوتا ہے جب فریق مقدمہ ایک ہی صف میں ہو، یا جہاں پر صرف منتقل کنندہ کے رائٹس متاثر ہوتے ہیں جبکہ دوسرے فریق پر اس کی کوئی ذات نہیں پڑتی. And if the other party has assented to the transfer, he cannot afterwards object to it on the ground of lespondence. Settled principle of civil law ہے. کیونکہ اگر دوسرا فریق مقدمہ خود دوران مقدمہ
منتقلی جائیداد کی اجازت دے دے تو بعد میں وہ منتقلی زیر سماعت مقدمہ کے تحت لسپنڈنس سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت بعد میں نہیں آنا. اگر وہ آئے گا تو قانون کہے گا پہلے ستے سے اسٹاپل اپلائی ہوگا. خود پہلے آپ نے اس کو منظوری دی اور بعد میں آپ آبجیکشن کرنے آ گئے ہیں کورٹ میں. اب اس بات کو 1995 CLC پیج 1780 اس طرح سے واضح کر دیتی ہے کہ اگر مقدمہ کی سماعت کے دورانیے میں جائیداد کی تقسیم کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا لٹیگیشن کا جو سلسلہ ہے وہ چل نکلے گا، جس سے سماعت کے دوران منتقلی کا جو ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس ہے وہ مجروح ہو کے رہ جائے گا، اور قانون کہتا ہے کہ بھئی ٹھہر جاؤ، پہلے فیصلہ تو ہو جانے دو. اور یہی بات ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس کا بنیادی آبجیکٹ ہے. اب صاحب اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2000 CLC پیج 1425، 2012 CMR پیج 983، PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 292، 2010 YLR پیج 3242، 2003 CLC پیج 250، 2003 CLC پیج 972، 2007 CLC پیج 177، 2002 CLC پیج 47، 1997 SCMR پیج 171، PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 382، 2007 CLC پیج 177، PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 223، 1990 CLC پیج 670، 2007 SCMR پیج 882، 2012 YLR پیج 1257، 2007 MLD پیج 1236، 2007 MLD پیج 1554، 2007 CLC پیج 339 ہے. PLD 2010 پشاور ہائی کورٹ پیج 23 ہے. 2011 MLD پیج 138 اور PLD 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 228 اور PLD 1981 لاہور ہائی کورٹ پیج 457 ہے. اور 2011 CLC پیج 1566 اس کی بنیاد جو ہے 1969 CMR پیج 254 ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. اور اسی حوالے سے PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 303 ایک لینڈ مارک ججمنٹ، 2007 MLD پیج 1768، 2008 CMR پیج 1272 ہے. اور اسی حوالے سے PLJ 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 416 ہے، 1989 لا نوٹس پیج 913، 1989 ALD پیج 269 ہے، 1989 CLC پیج 2092 اور 1987 MLD پیج 3016 ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنس جو ہیں وہ فراہم کر رہا ہے. اس کے بعد صاحب بات اس طرح سے ہے کہ ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس کا جو اصول ہے جائیداد پر نئے حقوق وضع کرنے سے منع کرنا چاہتا ہے تاکہ لٹیگیشن کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ روکا جا سکے.
کیونکہ جو پہلے ہی زیر سماعت مقدمے کا موضوع سبجیکٹ میٹر ہے پراپرٹی، اور مدعی کے حقوق کے مجروح کرنے پر انجام پذیر ہو رہا ہے یہ معاملہ۔ البتہ ڈاکٹرائن آف رسپنڈنس حقوق کے اظہار کے لیے نافذ نہیں ہوتا ہے، جو کہ زیر سماعت مقدمہ میں پہلے ہی سے پیدا ہو چکا ہے۔ اب زیر سماعت دعوے کا اصول حق شفا کے مقدمے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مخصوص حالات کے اندر کچھ کنڈیشنز کے اندر ہی نافذ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں پہلے سے جو موجود رائٹ ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے، کیونکہ مدعی کو یہ حق ہے کہ وہ فروخت کنندہ سے بیع کی پہلی پیشکش حاصل کرے۔ شفا کے مقدمات میں آپ کو پتہ ہے، اور حق شفا کا دعویٰ جو کرنے والا جو دعوے دار ہے وہ اپنے حق شفا اعلیٰ حقوق کی بازیابی کے لیے زمین کی تازہ منتقلی کے لیے دعویٰ نہیں کر رہا، جو کہ زیر سماعت مقدمہ کے اصول کے لیے، رسپنڈنس کے لیے ایک بنیادی اصول ہے، بنیادی معاملہ ہے۔ اس حوالے سے 2013 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 262، 2004 سی ایل سی پیج 421 اور 2004 ایس سی ایم آر پیج 813 اور 2004 سی ایل سی پیج 616 اور 1976 ایس سی ایم آر پیج 385 ہے، پی ایل ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 14، 2004 ایس سی ایم آر پیج 1270، 2015 ایس سی ایم آر پیج 187، پی ایل ڈی 2011 سپریم کورٹ پیج 24، پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 264، 1989 سی ایل سی پیج 1310، 2007 ایم ایل ڈی پیج 1554، 1986 سی ایل سی پیج 2830 اور 1989 ایس سی ایم آر پیج 292، 2001 ایم ایل ڈی پیج 844، پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ پیج 449، پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ پیج 449 کے علاوہ اسی بات کو 1997 ایس سی ایم آر پیج 171، 2000 ایم ایل ڈی پیج 1581 اور 1995 سی ایل سی پیج 908 میں ڈسکس کیا گیا، اور 2001 ایم ایل ڈی پیج 1323 جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور پی ایل ڈی 1983 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 43 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں مکمل وضاحت دے دیتی ہے، اور اس کی جو ڈاکٹرائنس ہیں اس حوالے سے 1987 سی ایل سی پیج 2134 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب جہاں تک اس کی ڈاکٹرائن آف رسپنڈنس کی لیگل نیچر، جورسٹک نیچر کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کسی ایموبل پراپرٹی سے متعلق دعویٰ چل رہا ہے وہ جائیداد منتقل نہیں کی جا سکتی، اور جو دعویٰ چل رہا ہے اس کی کارروائی کا اس جائیداد متداویہ کی حق ملکیت سے متعلق ہونا لازمی ہے، اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، سبجیکٹ میٹر وہی پراپرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ مقدمہ ایسی کورٹ میں زیر سماعت ہونا چاہیے جو کہ کمپیٹنٹ کورٹ ہو، اختیار سماعت رکھتی ہو اور قطعی اور حتمی فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہو، فریقین مقدمہ کے درمیان کوئی سازش نہ ہو۔ منتقلی جائیداد جو ہے دوران مقدمہ جو پلینٹف کے حقوق پر اثر انداز نہ ہوتی ہو۔ جو مقدمہ زیر سماعت ہے وہ مقدمہ شروع ہونے کی تاریخ سے آخری ڈگری یا آخری حکم صادر ہونے تک کی مدت کا نام ہے صاحب، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور
انتقال جائیداد کا عمل فریقین مقدمہ نے یا ان کی طرف سے مامور کردہ جو بااختیار افراد ہیں ان کی طرف سے دوران سماعت دعویٰ ہوا اور عدالت کی کوئی رضامندی یا عدالت کی اجازت حاصل نہیں کی گئی ہے، کوئی ایکسیپشنز اویل نہیں کی گئی ہیں۔ چونکہ کمپیٹنٹ کورٹ کا جو افسر مجاز سے وہ اس جائیداد متداویہ کے بارے میں فریق مقدمہ تو نہیں تھا، اس حوالے سے اس سارے معاملات کو جب کبھی بھی ایلینیشن کا معاملہ آ رہا ہے، جب ٹرانسفر کا معاملہ آ رہا ہے، تو عدالت بار کر دیتی ہے کہ بھئی آگے یہ ٹرانسفر نہ کیا جا سکے، کیونکہ مزید منتقلی کو روکنا اس کا مقصد ہے جب تک کہ عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے، کوئی مزید فردر ایلینیٹ نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر اس طرح سے ایلینیشن ہونی شروع ہو جائے تو پھر تو مقدمے بازی کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے کے لیے لسپنڈنس کو اپلائی کروانا پڑتا ہے تاکہ جائیداد متداویہ جو ہے وہ دوران سماعت مقدمہ فردر ایلینیٹ نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے 1989 SCMR پیج 292 PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 437 2012 CLC پیج 686 PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 818 1990 MLD پیج 232 1993 CLC پیج 384 2007 CLC پیج 1565 PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 222 1985 CLC پیج 2569 ہے 1988 CLC پیج 1952 ہے 1997 MLD پیج 536 ہے 2002 CLC پیج 1160 2002 CLC پیج 1550 2002 CLD پیج 262 2000 CMR پیج 431 2004 MLD پیج 1699 PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1 ہے 2003 MLD پیج 618 ہے 2003 سپریم کورٹ پیج 818 2002 SCMR پیج 2003 2002 YLR پیج 3223 2002 MLD پیج 1409 PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 303 2002 SCMR پیج 2003 2007 CLC پیج 177 2007 SCMR پیج 882 2013 YLR پیج 332 2007 YLR پیج 1770 اور 2000 MLD پیج 495 1994 SCMR پیج 1610 1990 CLC پیج 366 اور یاد رکھیے گا کہ اپیل اور نگرانی کی آخری فیصلے تک دعویٰ زیر سماعت رہتا ہے۔
اور ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس اسی طرح ہی اپلائی ہوگا اپیل میں اور نگرانی میں بھی جس طرح سے کاروائی نیچے ٹرائل کورٹ میں تھا. اس حوالے سے 2017 MLD پیج 1600 بی، 2015 YLR پیج 1352، 2007 SCMR پیج 1223 اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 448 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ دائری دعوے سے لے کر دعوے کے فائنل فیصلے تک، فائنل ڈگری تک، ڈگری ہولڈر کے حقوق پر اثر انداز ہوئے بغیر لسپنڈنس کا ڈاکٹرائن اپلائی ہوتا ہے اس دعوے کے اوپر. اس بات کو 2016 MLD پیج 594C میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوران سماعت دعویٰ لسپنڈنس اگر توڑ دیا گیا تو جائیداد متداویہ خریدنے والا جو پارٹی ہے جس نے دوران سماعت مقدمہ وہ پراپرٹی متداویہ خرید لی ہے، وہ ضروری نیسیسری پارٹی نہیں ہے. یہ ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے ہمیں کہ دوران سماعت مقدمہ جس بندے نے پراپرٹی خرید لی ہے بھائی وہ نیسیسری پارٹی ہے یا نہیں ہے. بھائی وہ نیسیسری پارٹی بالکل نہیں ہے، کیونکہ پارٹیاں دو ہی تھیں پہلے والی. انہوں نے لسپنڈنس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر پراپرٹی ایلینیٹ کر دی، آگے ٹرانسفر کر دی ہے، تو جس کے حق میں ٹرانسفر ہوئی ہے اس کے اوپر بائنڈنگز تو ہوگی اس دعوے کی. اس کا عذر بعد میں نہیں آنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ دعویٰ چل رہا ہے. لیکن وہ ضروری فریق مقدمہ نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے 2017 CLC پیج 1115C ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے. اس کے بعد دوران سماعت دعویٰ کسی جائیداد کو کسی دوسر کے حق میں ٹرانسفر کرنا جو ہے، کسی بھی صورت میں ٹرانسفر کرنا، لسپنڈنس اپلائی ہو جاتا ہے. اس بات کے اوپر 2016 YLR پیج 41 نوٹ 59 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ دائری دعوے کا جو پنڈنسی آف سوٹ کا بنیادی اصول ہے وہ دائری دعوے کے وقت سے شروع ہوتا ہے. دائری دعوے سے پہلے جائیداد فروخت کرنے کے اوپر لسپنڈنس اپلائی نہیں ہوتا ہے، وہ لکھی گئی تھی یا نہیں لکھی گئی تھی. ایک اچھا ڈیفنس کریٹ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے 2015 CLC پیج 223 ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ ڈاکٹرائن آف لسپنڈنس واز اویلیبل ٹو سیف گارڈ دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف دا پارٹیز. اور قانون یہی تو چاہتا ہے. اور doctrine of lispendence would carry the nature of status quo regarding the rights of the plaintiff. اس حوالے سے 2015 YLR پیج 2243P اور 2014 YLR پیج 2021 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے رہی ہے. صحیح. ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ اگر اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ ہے اور دوران سماعت دوسرا خریدار دعوے کی مینٹینیبلٹی پہ اعتراض کرنا چاہے تو بھئی وہ کس طرح سے لسپنڈنس توڑ کے آیا ہے، اس کا کوئی جواز تو قابل قبول ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ نیسیسری پارٹی ہے. اور حتیٰ کہ اگر اپیل ہے یا نگرانی ہے تو that is also the continuity of the same suit. نگرانی اور اپیل کے فیصلے تک وہ لسپنڈنس چلنی ہے. 2017 CLC پیج 1115C 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 1115C
اور دوران سماعت دعویٰ مدعا علیہ کے حق میں سیل کی صورت میں جب ٹمپریری انجیکشن ہے تو لسپنڈنس تو آ گیا نا. اور اس کے بعد ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ رول آف لسپنڈنس کین بی یوزڈ ایز اے ٹول فار ریفیوزل ٹو گرانٹ ٹمپریری انجیکشن. ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب عارضی حکم امتناعی جاری کرنا سود مند نہیں ہے، ویسے ہی تو لسپنڈنس اپلائی ہونی ہے نا اس سوٹ میں، ٹمپریری انجیکشن دے کے کیا کرنا ہے. اس حوالے سے NLR 2008 سول ڈائجسٹ پیج 3، 2009 YLR پیج 547، PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 382 اور 2011 YLR پیج 2232 ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اس کے بعد ایک بات اور سامنے آ جاتی ہے کہ کیا ریونیو کورٹس میں جو سوٹ فائل ہوتا ہے وہ بھی لسپنڈنس اپلائی ہونی ہے؟ بھائی وہ بھی کمپیٹنٹ کورٹ ہے. ریونیو کورٹ ریونیو آفیسر کے پاس ہے یا کلیکٹر کے پاس دعویٰ دائر ہوا ہے، لسپنڈنس اسی طرح 2007 MLD پیج 1236 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن سے دیتی ہے. کیونکہ دوران سماعت دعویٰ جائیداد کو منتقل کرنا بونا فائڈ نہیں ہے، میلا فائڈی پارٹی اس کی ظاہر کر دیتا ہے. اس حوالے سے 2002 MLD پیج 1409 اور 2005 MLD پیج 376 بھی ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. اور بات وہی پہ جا رکتی ہے کہ لسپنڈنس کا اصول یہ کہہ دیتا ہے کہ دوران دعویٰ کی سماعت جو بندہ پراپرٹی کو خریدتا ہے وہ عدالت کے فیصلے کا پابند ہوگا، ہوا کل کو وہ عذر بھی لے کے آئے تو قابل قبول نہیں ہے اس کا کوئی عذر. اور ایک پچھلے دنوں ہم نے ایک بات دیکھی ایک دعوے میں، ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ دوران سماعت دعویٰ ریکوری سوٹ انڈر آرڈر 37 CPC 1908 نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ریکوری کا معاملہ تھا. اس میں دوران دعویٰ چل رہا تھا، آرڈر 37 کی ایگزیکیوشن میں پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی. تو اب میرے دوست فاضل دوست پریشان تھے کہ لسپنڈنس سپلائی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. بڑی ٹیکنیکل سی بات تھی. دوران سماعت دعویٰ آرڈر 37 کے تحت ریکوری آف سوٹ میں وہی پراپرٹی اٹیچ ہو کے پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو بھائی اس کے اوپر لسپنڈنس اپلائی نہیں ہونی ہے، کیونکہ وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری میں گئی ہے، کسی نے خریدی نہیں ہے. اس وجہ سے لسپنڈنس کا اصول اس رول جو ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہونا ہے. اس حوالے سے NLR 2005 سول ڈائجسٹ پیج 586 جو ہے ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے. اور 2004 SCMR پیج 578 بھی ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اور البتہ یہ بات ذہن رکھیے گا کہ لسپنڈنس کو ہم ٹمپریری انجیکشن کے خلاف گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح لسپنڈنس کی گراؤنڈ پر لسپنڈنس کی گراؤنڈ کے اوپر 110 کی جو اپلیکیشن ہے فریق مقدمہ بنانے کی وہ خارج نہیں کی جا سکتی، میرٹ پہ فیصلہ ہوگی اس کا. اور اس حوالے سے 2002 YLR پیج 3223 اور 2004 MLD پیج 1395 بھی ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. تو صاحب ٹرانزیکشن ڈیورنگ پوٹینسی آف سوٹ
was at risk and cost of the purchaser and seller having no protection, being hit by the doctrine of lispendence. کیونکہ قانون دوران سماعت مقدمہ پراپرٹی کو منتقلی سے روکنا چاہتا ہے تاکہ مقدمے بازی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. اس حوالے سے چند گزارشات تھیں جو ہم گپ شپ لگانا چاہتے تھے بیٹھ کے، لیکن کچھ دنوں سے میں آپ سے گپ شپ لگا نہیں سکا ہوں. کوئی خاص وجہ نہیں تھی سوائے سستی کے، اور سستی آپ کو پتہ ہے کہ جب پریویل کرتی ہے تو پھر جناب بندہ ویسے ہی سبڈی ہو جاتا ہے اس کے. البتہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.